بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو غصہ ہوتا ہے یہ آپ کی پرسنالٹی میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ لیٹس سپوز آپ بہت ہی گڈ لکنگ ہیں، اٹریکٹیو ہیں، لیکن غصہ کرتے ہیں تو آپ کی پرسنالٹی کا بالکل بیڑا غرق کر دیتا ہے یہ غصہ۔ غصے کو ہمیشہ کنٹرول کرنا سیکھیے کہ کیسے آپ نے اپنے غصے کو قابو میں رکھنا ہے۔ اس کے لیے کچھ سٹیپس، کچھ ٹریننگز کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو لوگ آپ اگر گھر میں رہ رہے ہیں نا تو آپ غصہ کریں گے فیملی پر، کیونکہ آپ کو ساری فیسلٹیز مل رہی ہیں۔ آپ کچھ دن باہر جا کے دیکھیں جہاں پہ آپ کو یہ سارے کام گھر کے جو دوسرے آپ کو ہوئے ہوئے ملتے ہیں وہ آپ کو کرنے پڑیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ باہر کتنی ٹھوکریں پڑتی ہیں۔ تو پھر آپ کا غصہ جو ہے وہ کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا آہستہ آہستہ، اور اپنا جو ہے وہ ٹیمپرامنٹ اس طرح کا کریں، اپنے آپ کو اس طرح سے ڈھالیں، خود کوشش کریں، اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں۔ جب تک آپ اپنا مائنڈ سیٹ چینج نہیں کرتے نا، آپ کا غصہ کبھی بھی قابو میں نہیں آئے گا۔ میں آج آپ کو ایک دو واقعات سناتا ہوں غصے کے حوالے سے، کہ مولانا ابوالکلام آزاد جو اردو ادب کے بہت ہی مشہور رائٹر ہیں، انہوں نے لکھا کہ میں ایک دن اپنے والد صاحب کے پاس بیٹھا شام کے وقت، جب وہ کام سے گھر آئے تو میری والدہ نے ان کے سامنے کھانا رکھا، تو وہ جو روٹی تھی وہ جلی ہوئی تھی۔ تو میرے والد صاحب نے کوئی شکایت نہیں کی، کوئی شکوہ نہیں کیا، اور وہ روٹی اسی طرح کھا لی۔ تو جب کھانے سے فراغت حاصل کی تو مجھے پوچھا کہ آج آپ کا اسکول میں دن کیسا گزرا؟ تو میں ابھی جواب نہیں دے پایا تھا، تو میری والدہ نے میرے والد صاحب سے معذرت کی کہ میں آج روٹی جو آپ کو دی وہ جلی ہوئی تھی، میرے سے روٹی جل گئی ہے، میں معذرت چاہتی ہوں۔ تو والد صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے تو آج یہ روٹی زیادہ مزے کی لگی ہے، بلکہ میں نے تو اس کو زیادہ مزے سے کھایا ہے۔ تو ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ میں پھر اس کے بعد اپنے والد صاحب کے ساتھ ان کے کمرے میں گیا، اور میں نے جا کے پوچھا کہ ابا جان کیا واقعی وہ روٹی مزے کی تھی، روٹی جلی ہوئی نہیں تھی؟ تو والد صاحب نے کہا بیٹا، اس دنیا میں اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے، اپنی پریشانیوں کو کم کرنے کے لیے آپ کو درگزر کرنا پڑتا ہے بہت ساری چیزوں سے۔ اگر آپ درگزر نہیں کریں گے تو اپنے لیے مزید مصیبتیں کھڑی کر لیں گے۔ تو اس لیے جو غصہ ہے نا، یہ کسی سے پوچھا گیا، کسی بزرگ سے، کہ غصہ کیا چیز ہے، تو انہوں نے کہا کہ غصہ کسی دوسرے کی غلطیوں کی سزا خود کو دینا، یہ غصہ ہے۔ تو ایک اور میں آپ کو سٹوری سناتا ہوں کہ ایک لکڑ آ رہا تھا، وہ جنگل میں جاتا تھا لکڑیاں کاٹنے کے لیے، تو وہاں پہ اس کی ایک شیر سے دوستی ہوگی کسی طرح سے۔ تو اس نے ایک دن شیر کو کہا کہ میں نے اپنے گھر پہ آپ کی جو ہے نا وہ دعوت کرنی ہے، کھانا آپ کا رکھا ہے۔ تو شیر نے کہا کہ یار میں ایک جنگلی جانور ہوں، میں جب آؤں گا تو آپ کے گھر والے اور ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ ڈر جائیں گے۔ تو لکڑہارے نے کہا نہیں نہیں، آپ آئیں گے میرے گھر، آپ میرے دوست ہیں تو آئیں گے۔ خیر شیر نے حامی بھر لی، اور مقررہ دن پر شیر آ گیا۔ شیر کو انہوں نے بٹھایا، چارپائی پہ شیر بیٹھ گیا۔ تو جو لکڑ آ رہا تھا اس کی بیوی نے اس کو اندر بلایا، لکڑ آرے کو، اور اس نے کہا یہ کیا تم ایک جنگلی جانور کو بلا کے لے آئے ہو، درندے کو، یہ نجس ہے، اس سے اسمیل آ رہی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اس نے باتیں کی تو شیر نے وہ باتیں سن لی، لیکن شیر خاموش رہا، اور شیر کو پھر انہوں نے کھانا دیا، جو گوشت وغیرہ جو اس کی خوراک تھی وہ اس کو دی، شیر نے کھایا اور شیر چلا گیا۔ تو دوسرے دن لکڑ آرا دوبارہ جنگل میں گیا تو شیر اس کے پاس خود آ گیا اور آ کے کہتا ہے کہ یار مجھے تم کلہاڑی مارو، کلہاڑی سے گھاؤ لگاؤ۔ تو لکڑ آرے نے کہا نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تم میرے بہت اچھے دوست ہو، تو میں تمہیں کلہاڑی نہیں ماروں گا۔ تو شیر نے بڑا اصرار کیا، لکڑ آرے نے کلہاڑی نہیں ماری، تو شیر نے کہا کہ ٹھیک ہے تم مجھے کلہاڑی نہیں مارو گے نا تو میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ لکڑہارے نے اپنی جان بچانے کے لیے شیر کو کلہاڑی مار دی، تو شیر چلا گیا۔ 6 مہینے کے بعد شیر واپس آیا، تو اس نے آ کے دوبارہ کسان کو پوچھا کہ دیکھو تم نے مجھے کلہاڑی ماری تھی نا؟ تو کسان ڈر گیا کہ شاید یہ مجھے کھانے آ گیا۔ اس نے کہا نہیں، میں تمہیں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جو تم نے مجھے کلہاڑی ماری تھی نا، اس کلہاڑی کا جو گھاؤ تھا، کوئی زخم تھا، وہ بھر چکا ہے، 6 مہینے میں وہ بھر گیا ہے، نظر نہیں آ رہا زخم، لیکن جو تمہاری بیوی نے مجھے اس دن گھر پہ باتیں کی تھی نا، وہ آج بھی میرے دل پر زخم موجود ہیں، وہ زخم آج بھی ہرے ہیں، آج بھی تازہ ہیں۔ تو جب آپ بولتے ہیں، جب آپ غصہ کرتے ہیں، تو یہ سوچیں کہ اگلے بندے کی جگہ آپ ہوتے تو آپ کو کیسا فیل ہوتا، وہ بندہ آپ پر غصہ کرتا تو آپ کو کیسا فیل ہوتا۔ بات کرنے سے پہلے سوچ لیجئے کہ آپ نے جو بات کی ہے یہ اگلے کے دل پر کیا اثر کرے گی، کیا نقوش چھوڑ کے جائے گی۔ جب آپ یہ چیز سوچ لیں گے نا
تو اس کو کہتے ہیں، ایک خاص لفظ ہے، وہ میں کسی اور ویڈیو میں بیان کروں گا کہ آپ اپنے آپ کو کسی دوسرے کی جگہ رکھ کے دیکھیں تو آپ کو اس کی مشکلات کا، اس کی پریشانیوں کا اور اس کی غلطیوں کا، جو اس کی غلطیوں کی وجوہات ہیں ان کا پتہ چلے گا کہ یار یہ اس طرح سے کیوں ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے غصے پر قابو رکھیے، دوسروں کا دل مت دکھائیے، دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے۔ نو ڈاؤٹ آپ ہر بندے کو خوش نہیں کر سکتے، لیکن آپ کوشش تو کر سکتے ہیں نا، سو کوشش ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔